بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب کسی وقوع میں دو یا دو سے زیادہ گروہوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور اس لڑائی کے دوران کوئی فرد زخمی ہو جاتا ہے یا کسی فرد کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس وقوع کی انویسٹیگیشن کے دوران انویسٹیگیشن آفیسر کو اس زخمی کا طبی معائنہ کروانا ہوتا ہے، اور اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے دین اس کا پوسٹ مارٹم کروانا ہے، اور جو کنسرن ڈاکٹر ہے اپرووڈ بائی دا گورنمنٹ میڈیکل آفیسر جو ہے پریسکرائب فارم کے اوپر ایک رپورٹ تیار کرتا ہے۔ مختلف اس کے خانہ جات ہوتے ہیں، کالم ہوتے ہیں، جس کو میڈیکو لیگل رپورٹ کہتے ہیں۔ زخمی ہونے کی صورت میں میڈیکل آفیسر وہ تیار کرتا ہے، اور اگر کسی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے اس وقوع میں تو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کی جاتی ہے۔ جو میڈیکل آفیسر ہوتا ہے وہ کاز آف ڈیتھ معلوم کرنے کے لیے کرتا ہے۔ میڈیکل ایویڈنس میں ڈاکٹر کی طرف سے دیا گیا ٹائم، نیچر اینڈ نمبر آف انجریز، ٹائم بٹوین انجری اینڈ ڈیتھ، اصل حقائق اور مجرم تلاش کرنے میں ان حقائق کا استعمال، یہ اصل مقصد ہے۔ جناب، میڈیکل ایویڈنس، میڈیکل لیگل رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کی تیاری کے وقت موت کی اصل وجہ یا دیگر اہم حقائق تلاش کرنے میں ان رپورٹس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ کرمنل کیسز میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ آکولر وٹنس ہے، آکولر ایویڈنس ہے، عینی شاہد جس کو کہتے ہیں، عینی شہادت جس کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر آکولر وٹنس کے اندر اور میڈیکل وٹنس کے اندر دونوں شہادتوں میں کنٹراڈکشن آ جائیں تو کرمنل لا کا ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ میڈیکل ایویڈنس جو ہے وہ آکولر ایویڈنس کے اوپر اس کو پریفرنس دی جائے گی۔ جو میڈیکل شہادت ہے وہ ہمیشہ زبانی شہادت یا چشمدید شہادت جو ہے اس سے بھی سپرسیڈ کر جائے گی، کیونکہ وہ مکمل طور پر فیکٹ کو کوریبوریٹ کر رہی ہے۔ اس حوالے سے جو کیس لا جس میں یہ تمام پرنسپلز انٹرپریٹ کیے گئے وہ ہے 1995 PCRLJ 459۔ میڈیکل ایویڈنس کسی پارٹیکولر پرسن کے مجرم ہونا یا نہ ہونا اس کو ظاہر نہیں کرتی، نہ ہی میڈیکل ایویڈنس یا پوسٹ مارٹم کی وجہ سے کسی کے مجرم ہونے پر قیاس کیا جا سکتا ہے، بلکہ میڈیکل ایویڈنس کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ٹائم، نیچر اینڈ نمبر آف انجریز، ٹائم بٹوین انجریز اینڈ ڈیتھس جو ہے، جو کہ کمپلیننٹ آف دا کیس نے واضح کیا ہے، اس کی تصدیق ہو جائے، واضح ہو جائے کہ جو بیان دیا ہے کمپلیننٹ نے کیا وہ میڈیکل ایویڈنس کے اکارڈنگ ٹو فٹ آ رہا ہے، کوریبوریٹ کر رہا ہے، یا اس کی کنٹراڈکشن میں جا رہا ہے۔ جو اس نے بیان کیا ہے ویسے نہیں ہے، میڈیکل ایویڈنس اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔
इस हवाले से जो केस लॉ जिसमें ये बातें कुछ इंटरप्रेट की गई थी वो 1993 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 132 है, जिसमें ये वाज़े किया गया और मौजूदा जो 2016 और 17 में इसी पे जो सेटल्ड प्रिंसिपल है उसी के मुताबिक आगे मामला चल रहा है। और हत्ता के 2017 में ये वाज़े भी किया गया बाज़ जजमेंट्स में कि जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो कतई सूरत कानून को नहीं लिख सकते कि कौन सी दफ़ा लग सकती है, कौन सी सेक्शन के तहत ये होना चाहिए, ये जो ज़ख्म है ये 337 फलां है, 337 H2 है, ये फलां है, A1 है, A2 है, जो भी ये बातें कतई सूरत नहीं, क्योंकि मेडिकल एविडेंस जस्ट चंद चीज़ों के लिए है कि टाइम क्या था उस इंजरी का जिसकी वजह से मौत हुई है या बंदा ज़ख्मी हो गया है, उसकी नेचर क्या है, उसकी तादाद कितनी है, और अगर बंदे की डेथ हो गई है तो उस इंजरी लगने में और उसकी डेथ के दरमियान में कितना वक्त है। ये चंद चीज़ें देखने के लिए मेडिकल एविडेंस जो है वो सामने आती है और ये ऑफेंस को कोरैबोरेट कर जाती है और कंप्लेनेंट का जो बयान होता है उसको या तो ये तस्दीक कर देती है उसकी, या ये उसको कंट्राडिक्ट कर देती है। और एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जब कभी मेडिकल एविडेंस में और ऑकुलर एविडेंस में कंट्राडिक्शन आ जाएगी और उस कंट्राडिक्शन के नतीजे में मेडिकल एविडेंस जो है वो सुपरसीड कर जाएगी, उसको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। चंद छोटी सी बातें थी जो मैं दोस्तों से शेयर करना चाहता था मेडिकल एविडेंस के हवाले से। इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।